نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا واولاد سيدنا وبنات سيدنا وملجأنا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه۔ سامعین محترم، رب لم یزل نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے اور اس کائنات کے لیے نور بنا کر بھیجا ہے۔ میرے رب العالمین نے اپنے حبیب کی خاطر پوری کائنات کو بہترین خوبصورت بنایا ہے۔ آج اس دور کی اس صدی کے اندر جو ہم پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں بہت سارا علماء کا قصور ہے کہ انہوں نے ہمیں تفرقوں میں بانٹ دیا ہے اور روزی روٹی کی خاطر وہ اپنے آپ کو دین اسلام سے جدا کر کے ہمیں بھی جدا کر رہے ہیں۔ اگر سکول کی طرف دیکھا جائے تو وہ ایک جگہ پہ سب کے بچے پڑھتے ہیں، اگر یونیورسٹیز میں دیکھا جائے تو ساروں کے بچے اکٹھے پڑھتے ہیں، اسمبلیوں میں سارے اکٹھے رہتے ہیں اور میٹکوں میں سارے ایک پلیٹ میں بیٹھ کر یہ کھاتے ہیں۔ جب مساجد کی باری آتی ہے تو وہ مساجد کے بریلوی کو کہتا ہے یہ کافر ہے، دیوبندی کو کہتا ہے یہ کافر ہے، اہل حدیث کو یہ کہتا ہے یہ کافر ہے، اہل تشیعوں کو کہتا ہے یہ کافر ہیں۔ یہ آپس کے اندر تفرقوں کے اندر بٹ گئے ہیں، اور جب وہ عبادت کے مراکز میں جب پہنچتے ہیں تو انہیں اپنی انا یاد آتی ہے۔ یہ دین اسلام کے نام پر یہ کھانے والے سب، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ جینے والے سب، یہ کبھی دعا کے متعلق لڑتے ہیں، کبھی کھانے کے متعلق لڑتے ہیں، کبھی امامتوں کے متعلق لڑتے ہیں، کبھی انہوں نے اپنی جان پر غور بھی کیا ہے کیا دین اسلام کے مطابق تمہاری ساری زندگی کا اصول بہترین خوبصورت گزر رہا ہے، یا دین اسلام کو فوقیت تم نے دی ہے؟ جو اپنے مفاد کی بات آ جائے تو پھر ہم دین کو بھول جاتے ہیں، اسلام کو بھول جاتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو درست کیجئے، لوگوں کو مت اتنا الجھنوں میں ڈالیے کہ کہیں وہ دین اسلام کی ان باتوں سے، دین اسلام کی طرف جو رغبت میں ہیں، کہیں ان سے جدا نہ ہو جائیں۔ تمہارے ان تفرقوں کو بانٹنے کی وجہ سے کہیں ہم سے جدا نہ ہو جائیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، یہ نماز جنازے کے بعد کی دعا نہیں ہے، یہ آج یہ اس طریقے سے یہ عبادت نہیں ہے۔ یار تو اپنے جس طرح کے محلات میں رہتا ہے، کیا میرے مصطفیٰ ان طرح کے محلات کو پسند فرمایا ہے؟ جو گاڑیاں تو استعمال کرتا ہے، ان گاڑیوں پر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے سفر طے فرمایا ہے جو ان کا بہترین انمول سفر تھا؟ وہ ایسا سفر تیرا نہیں ہے۔ جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے اس کو تو مان بیٹھا ہے، تو اب دین اسلام کی ان باتوں کو مان۔ جو مانگ رہا ہے اسے مانگنے دے، جو جھک گیا ہے اسے جھکنے دے، مزید اس کے دل کے اندر نفرت پیدا نہ کر۔ خدا را اپنے آپ کو سنبھال، سمجھا، پھر فیصلے کر۔ دیکھ ہر زمانے کے اندر خوشحالی آئے گی، ہر انسان کے اندر محبت پیدا ہوگی۔